إلهي أسمع البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانفتح الجنان وضاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المهول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين وليس علينا طاعتهم وأدركنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم وردا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الصاحب الحجر يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. والسمين اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ہمیں ہمارے خلق ہونے کا مقصد بتا رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے خلق نہیں کیا، ہم نے تمہیں بیکار خلق نہیں کیا، بلکہ یہ زندگی نعمت ہے. زندگی سبھی کو ایک بار ملتی ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد ہے عبادت، اور عبادت سے کوئی خدا کو فائدہ نہیں بلکہ عبادت کے ذریعے سے خود تمہارا فائدہ ہے. تمہارے نقائص دور ہو جاتے ہیں
اور تمہیں پروردگار اس عبادت کے ذریعے سے کمال عطا کرتا ہے، عظمت عطا کرتا ہے، فضیلت تمہیں اسی عمل سے ملتی ہے۔ لہذا عبادت خود انسان کے کمال کا ایک ذریعہ ہے۔ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ عبادت کے ذریعے سے انسان کو معراج پر لے جائیں۔ معراج یعنی سب سے بڑی بلندی، سب سے بڑا عروج، سب سے بڑا کمال کہ حدیث میں الفاظ ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کے لیے معراج ہے، بلندی کا سبب ہے، کمال کا سبب ہے۔ اور انبیاء کے بعد یہی مشن محمد و آل محمد نے شروع کی۔ اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس زمانے میں اللہ کی طرف سے کوئی ہادی نہ ہو، ورنہ اس زمانے کے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے ہادی بھیجے گئے اور ہمارے لیے کوئی ہادی کیوں نہیں بھیجا گیا۔ لہذا ہر زمانے میں پروردگار نے ہدایت دینے والوں کا بندوبست کیا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ کائنات ہادی کے بغیر نہ رہی ہے اور نہ رہے گی، اور اس میں بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ اور ایک آسان سی دلیل کہ پروردگار نے مخلوق کو بعد میں بھیجا، امت کو بعد میں بھیجا ہے، مگر سب سے پہلے جس انسان نے اس کائنات پر یا اس زمین پر قدم رکھا ہے وہ ہدایت کا محتاج نہ تھا بلکہ ہدایت دینے والا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے زمین پر قدم رکھنے والے اللہ کے نبی ہیں، کوئی امتی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر امتی پہلے قدم رکھتا تو ایک لمحہ یا ایک دن اس کا بغیر ہادی کے گزر جاتا، اور پروردگار اسے پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے یا ایک دن کے لیے بغیر ہادی کے رہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروردگار امت پیغمبر کو بغیر ہادی کے چھوڑ دے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے یہ انتظام کیا گیا، قرآن کریم کی آیتوں میں بتایا گیا، پیغمبر نے بار بار کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اے لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، اور اگر تم نے ان دونوں کا دامن پکڑے رکھا، اگر ان دونوں کا دامن تم نے تھامے رکھا تو تم قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی بتایا ایک ہادی صامت ہے جس کا نام قرآن ہے، تو اس کے ساتھ ایک ہادی ناطق ہے جن کا نام اہل بیت۔ اور شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث کئی مرتبہ، کتنی مرتبہ اس حدیث کا تکرار موجود ہے، ساری کتابوں میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ قرآن اہل بیت کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور خود قرآن مجید کی آیتیں آج آپ کی خدمت میں اس سورہ مبارک کی طرف اشارہ کر دوں جو اکثر ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ مستحب ہے کہ پہلی رکعت نماز کی جو ہم ادا کرتے ہیں سورہ الحمد کے بعد انا انزلنا کا پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ حالانکہ دوسری صورتیں بھی ہیں، مگر
فرمایا پہلی رکعت میں سورہ الحم کے بعد سورہ انا انزلناہ کو پڑھا کرو، اس کا زیادہ ثواب۔ آخر کیا بات ہے، کیا راز ہے، کیا مصلحت ہے، کیا فلسفہ ہے کہ سورہ الحم کے بعد سورہ انا انزلناہ کو پڑھا جائے؟ کیونکہ اس میں جب ہم غور و فکر کریں گے تو سورہ انا انزلناہ میں ہادی کا ذکر ہے، امام زمانہ کا ذکر ہے۔ صلوات کرو۔ یعنی جیسے کل آپ نے حدیث سنی، شیعہ سنی کتابوں میں یہ موجود ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، اگر کوئی مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی موت جہالت کی موت، یا جہالت یعنی کفر کے معنوں میں ہے، اس کی موت اسلام پر نہیں، ایمان پر نہیں، اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ نماز بھی جب پڑھو تو الحمد میں خدا کی حمد ہے، خدا کی تعریف ہے، اس کے بعد اس سورہ کو پڑھو جس سورہ کے ذریعے سے تمہیں امام زمانہ کی معرفت حاصل۔ نماز بہترین عبادت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ لیلۃ القدر جو ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ حالانکہ اسی طرح سے یہ رات ہے جس طرح سے اور راتیں ہیں، جس طرح دوسری راتوں میں مثلاً 8 یا 10 گھنٹے، یہاں بھی 8 ہی 10 گھنٹے ہیں، مگر پروردگار کہہ رہا ہے تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو، میں باطن کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں نہیں معلوم لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ میرے مالک کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جس رات میں قرآن نازل ہو جائے اس رات کا مقابلہ ہزاروں مہینے مل کر نہیں کر سکتے، تو جس دل پر قرآن نازل ہوا ہوگا اس نبی کا مقابلہ کوئی شخص کیسے کر سکتا؟ جس رات میں قرآن نازل ہو جائے اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ تو جس قلب پر قرآن نازل ہوگا اس نبی جیسا کوئی بشر نہیں۔ پھر کہا فما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسان تو کتنا بھی عاقل بن جائے، عالم بن جائے، مجتہد بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، مگر تیری عقل محدود ہے، تو زمان اور مکان کا قیدی ہے، تو نہیں سمجھ سکتا کہ لیلۃ القدر کے اسرار کیا ہے۔ فما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پروردگار یہ رات ہے جسے تو نے عظمت عطا کی ہے، ہم اس رات کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرمایا ہاں وما ادراک، نہیں سمجھ سکتے ہو اس رات کو، جس رات کو ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے اس کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے راز و رموز، اس کے اسرار کو نہیں سمجھ سکتے۔ عزیزان گرامی، اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں نے لیلۃ القدر کو سمجھا، گویا اس نے قرآن کی مخالفت کی۔ خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسان کچھ بھی ہو جائے تو اس دنیا میں، اس زمانے میں، اس محدود دنیا میں جہاں تیرا تو مکان کا بھی قیدی ہے، زمان کا بھی کہتی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو نہیں سمجھ سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ تو جب اس رات کو ہم نہیں سمجھ سکتے جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس پیغمبر کو کیا سمجھیں گے جس کے دل پر قرآن نازل کیا گیا۔ پیغمبر کا مقام اس قدر بلند ہے کہ جہاں ہمارے عقل کی انتہا ہے وہیں سے محمد و آل محمد کے مقام کی ابتدا ہے۔ اس قدر یہ ہستیاں بلند ہیں۔ لہذا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی میرے جیسا بشر ہے، یعنی اس نے سمجھ لیا نبی کا مقام، لہذا وہ قرآن کی نفی کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہہ تو لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام کو کیسے سمجھے؟
तनज़्ज़लु अल-मलाइका वar-रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। अब बताया इस रात में क्या होता है, फरिश्ते नाज़िल होते हैं, रूह नाज़िल हो रहे हैं। तनज़्ज़लु अल-मलाइका वar-रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, तेरे रब के इज़्न से फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं और रूह नाज़िल होते हैं। अल्लाह अकबर, इस रात को फरिश्ते नाज़िल होते हैं। और सारे मुसलमानों का ये मुत्तफ़िका फैसला है कि लैलतुल क़द्र हर साल में एक मरतबा आती है। इख्तिलाफ ये है, कुछ कहते हैं 27 को है, कुछ कहते हैं 23 को है, कुछ कहते हैं 21 को है। इसके अलावा कोई इख्तिलाफ नहीं। हाँ, तारीखों में इख्तिलाफ है, मगर सारे मुसलमानों का अक़ीदा है कि ये रात जो है हर साल में एक मरतबा आती है। ये नहीं कि पैगंबर के ज़माने में थी और अब नहीं है, इस साल है आइंदा साल नहीं है। तनज़्ज़लुल मलाइका, क्योंकि ये जो अरबी का सीगा है, ग्रामर के एतबार से मुजारे का सीगा है। तनज़्ज़लुल मलाइका यानी इस साल भी है, इस साल भी लैलतुल क़द्र आएगी और क़यामत तक आती रहेगी। ये मुजारे का सीगा यानी ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल के लिए, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों के लिए आ रहा है कि ये रात हर साल एक मरतबा फरिश्ते नाज़िल होते, रूह नाज़िल हो रहे हैं और क़यामत तक ये सिलसिला रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं तो किससे नाज़िल हो रहे हैं? तो जो है साल में एक ऐसी रात है कि फरिश्ते उस रात को नाज़िल होते हैं। अब नाज़िल होते हैं तो किस पे नाज़िल होते हैं? क्या मुझ पे नाज़िल होते हैं? क्या आप पर नाज़िल होते हैं? क्या लैलतुल क़द्र हमने कोई फरिश्ता देखा? भाई हम बेचारे गुनहगार इंसान हैं, हम पर तो फरिश्ता एक ही मरतबा नाज़िल होता है और ऐसा नाज़िल होता है कि हमें अपने साथ ले जाए। कुरान कह रहा है कि लैलतुल क़द्र को फरिश्ते नाज़िल होते हैं, तो मानना पड़ेगा कि कोई अल्लाह का नुमाइंदा है। किस पे नाज़िल होते हैं? कोई अल्लाह का नुमाइंदा है, कोई हुज्जत खुदा है, कोई वसीय पैगंबर है, कोई जानशीन पैगंबर है, कोई अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ इमाम मौजूद है। यानी लैलतुल क़द्र इन्ना अंज़लना पढ़ा करो नमाज में पहली रकत में, ताकि जब यहाँ पर पहुंचो तो तुम्हारे दिल में ईमान की शमा रोशन हो जाए कि आज भी जमाना इमाम के वजूद से खाली नहीं है। कुरान कह रहा है कि फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं, रूह नाज़िल हो रहे हैं। किस पर नाज़िल हो रहे हैं? जो अल्लाह का नुमाइंदा है उस पर नाज़िल हो रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये भी नहीं कि सिर्फ नाज़िल होते हैं। क्यों नाज़िल होते हैं? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वర్-रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। जो फरिश्ते आते हैं हुजूर नहीं आते, क्योंकि ये है मासूम और अल्लाह के हुक्म से आ रहे हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह किसी अपने नुमाइंदे को फजूल नहीं भेजता, बेकार नहीं भेजता, अवश्य नहीं भेजता। ये आते हैं तो क्यों आते हैं? मिन कुल्लि अम्र, सारे अम्र लेकर आ जाता। ये अम्र क्या है? तो कुरान से पूछिए, मिन कुल्ल अम्र, फरिश्ते क्या लेकर आते हैं? शब कद्र, कुल्ल अम्र, सारे अम्र लेकर आते हैं। ये अम्र क्या है? कुरान ने आवाज दी, यसअलूनका अनिर रूह, बोले रूह मिन अम्र रब्बी। मेरे महबूब, मेरे रसूल, ये लोग पूछते हैं रूह क्या है? इनसे कह दो कि रूह मेरे रब का अम्र है। रूह क्या है? अम्र है। फिर दूसरे मकान पर कुरान ने कहा, हत्ता इज़ा जा अम्रुल्लाह, यहां तक के उन पर अम्र खुदा आ गया, यानी उनकी मौत आ गई। अम्र की मानी मौत। बोले रूह मिन अम्र रब्बी, अम्र की मानी जिंदगी। रूह अम्र है, मौत भी अम्र है। और फिर जब हजरत इब्राहिम को बुढ़ापे में औलाद हुई तो बीवी ने जब ये खबर सुनी, कहा कैसे मुझे औलाद होगी? तो फरिश्तों ने कहा ये अम्रे खुदा है,
یعنی اولاد کا ملنا بھی امر خدا، روح کا ملنا بھی امر خدا، موت کا آنا بھی امر خدا، اور کئی مقامات پر فرمایا رزق کا ملنا بھی امر خدا، نعمت کو خدا کی طرف سے مل رہی ہے امر خدا۔ بتائیے چلا کہ شب قدر یا لیلۃ القدر فرشتے لے کر آتے ہیں، کیا لے کر آتے ہیں؟ کل امر، سارے امور لے کر آتے ہیں کہ اس سال کس کو اولاد ہونے والی ہے، اس سال کس کو رزق ملنے والا ہے، اس سال کس کو کون سی نعمت ملنے والی ہے، کس کو علم ملنے والا ہے، کس کو طہارت ملنے والی ہے، کس کو ہدایت ملنے والی ہے، کس کو دنیا کی نعمت ملنے والی ہے، کس کو آخرت کی نعمتیں ملنے والی ہے۔ یہ شب قدر فرشتے سارے امور لے کر آتے ہیں کہ اس سال کس کو کیا ملنا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کس کی موت آنی ہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فرشتے لے کر آتے ہیں، یہ سارے امور جو لے کر آتے ہیں، یہ کل امر جو لے کر آتے ہیں، تو کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں یا لے کر آئے اور پھر واپس لے کے چلے گئے؟ یہ سوال یہ سارے امر لے کر جو آتے ہیں، آیا کسی کو دے کے جاتے ہیں یا نہیں لے کر آئے پھر واپس لے کے چلے گئے؟ اگر یہ مانا جائے کہ کسی کو دے کے کچھ نہیں آتا، آئے سارے امر لے کر اور پھر واپس لے کے چلے گئے، تو ان کا آنا بھی بیکار، ان کا جانا بھی بیکار۔ یہ زحمت کیوں کی انہوں نے؟ چیز کوئی انسان لے کر آتا ہے اس کے لیے، دینے کے لیے، اتنی دور سے آئے مگر کسی کو کچھ نہ دیا تو ان کا جانا اور آنا بیکار۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ فرشتہ کوئی کام بیکار نہیں کرتا، پھر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کے اذن سے آئے ہیں۔ خدا بھی کوئی کام اپنے فرشتوں سے یا اپنے نبیوں سے بیکار نہیں لیتا، تو ماننا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ ان کا ایسے آئے کسی کو کچھ نہیں دیا اور یہ واپس لے کر چلے گئے، تو نعوذ باللہ خدا کی ذات پر بھی اعتراض ہو جائے گا، خدا کی ذات کی عظمت کے خلاف بات ہو جائے گی اور قرآن کی عظمت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ خدا کوئی عبث کام نہیں کرتا، خدا کوئی بیکار کام نہیں کرتا، تو ماننا پڑے گا کہ یہ کل امر جو لے کر آتے ہیں وہ یقیناً کسی کو دے کر جاتے ہیں۔ اب کس کو دے کر جاتے ہیں؟ لفظ آپ نے سنا، کل امر، سارے امر لے کر آ جاتے ہیں، اور کل امر جس کو دے کر جائیں گے اسے کہتے ہیں اولی الامر، جس کے پاس سارے امر آ گئے۔ جس کے پاس فرشتے سارے امر لے کر آئیں گے وہ کہلائے گا اولی الامر۔ اب قرآن اٹھائیے، سورہ نساء میں آواز آئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی رسول تو یہ آخری ہے مگر نمائندے خدا منقطع اس کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، ہادی رہے گا، ہدایت دینے والا رہے گا۔ ہادی کون ہے نبی کے بعد؟ فرمایا اولی الامر منکم۔ جب اطاعت کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے بعد کہا اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی ہر زمانے میں ایک اولی الامر کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا زمانے کے امام ہی کو اولی الامر کہتے ہیں۔ زمانہ ایک لمحے کے لیے اللہ کے نمائندے کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتا، اور جیسے کل آپ نے سنا کچھ شبہات شکوک جو مومنین کے درمیان ہے انہیں بھی دور کرنا چاہیے کہ غیبت کبریٰ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرض شریف سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کہ کل اس شبہ اور شک کا جواب آپ نے سنا کہ غلط فہمی اس لیے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ امام نے نائب خاص کا دروازہ بند کر دیا۔ غیبت صغریٰ میں نائب خاص ہوا کرتے تھے، یعنی آپ جب چاہیں نائب خاص کے ذریعے سے اپنا خط امام کو بھیج سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں۔ جب چاہیں کوئی سوال جو آپ نہیں سمجھ سکتے وہ نائب خاص کو دے دے، وہ جواب لے کر آپ کو دے سکتے۔ کوئی رقم بھیجنی ہے نائب خاص کے ذریعے سے بھیجیے،
اور امام کی رسید نائب خاص کے ذریعے سے آپ کو مل جائے گی۔ امام نے یہ فرمایا کہ اب تو اپنے بعد کسی کو نائب نہ بنا، اب نائب خاص میرا کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں جب چاہوں امام سے ملتا ہوں کیونکہ یہ نائب خاص کا مقام ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ مگر زیارت امام کا دروازہ بند نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بعد خود امام کا خط ہے اور اس میں بھی جملے ہیں اور احادیث بھی ہیں جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں کہ امام نے فرمایا اے شیعو اے مومنو میں تم سے دور نہیں، تم سے دور نہیں ہوں بلکہ تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ یعنی انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء کا مقصد ہے کہ وہ جو ضبطی ہند لوگوں کے نفوس پاک ہوگا، اور وہی مقصد امام زمانہ غیبت میں رہ کے لینا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ ابھی آپ نے سنا کہ حدیث ہے کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا واجب۔ اب جب معرفت حاصل کریں گے تو معرفت کا ثمر کیا ہے؟ معرفت کا نتیجہ کیا ہے؟ معرفت کا ثمر محبت ہے۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے آپ جو مجلس حسین میں بیٹھے تھے، حسین کی معرفت، جن کو حسین کی معرفت نہیں جو بازار میں دکانوں پر بیٹھے ہوئے، معرفت کا نتیجہ محبت ہے۔ معرفت اس لیے واجب کی گئی تاکہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہم محبت کریں۔ اچھا کیسی محبت؟ تو کئی مقامات پر کہا کہ امام یا نبی سے جب محبت کرو تو اپنے باپ کی محبت سے زیادہ محبت کرو، ماں کی محبت سے زیادہ محبت کرو، بیٹے کی محبت سے زیادہ محبت کرو، بھائی کی محبت سے زیادہ محبت کرو، مال کی محبت سے زیادہ محبت کرو۔ یعنی نبی اور امام اور خدا سے جو محبت کرنی ہے وہ ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کا لفظ استعمال کیا۔ اب آپ نے دیکھا یہاں مودت کا لفظ ہے، یعنی مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ محبت اسے کہتے ہیں جہاں دنیا کی ہر شے قربان ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں، اور جہاں خود محبتیں قربان ہو جائیں اسے مودت کہتے ہیں۔ امام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پر شریف سے جو محبت کرنی ہے وہ ماں باپ کی محبت سے زیادہ۔ اب اگر آپ کے دل میں ماں کی محبت ہے، بیٹے کی محبت ہے، اور بیٹا آپ سے 2 سال سے بچھڑا ہوا کسی اور ملک میں چلا گیا یا آپ کہیں اور چلے گئے، اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے ملاقات۔ معرفت کا ثمر محبت ہے اور محبت کا نتیجہ ملاقات ہے۔ بھائی یہ کیسی محبت ہے کہ ہم کہہ رہے ہم فلاں اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے فلاں شخص سے بہت شدید محبت کرتے ہیں مگر ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، تو ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ محبت جب آ جائے تو ملاقات کے لیے انسان کا دل تڑپتا ہے۔ اگر 2 سال سے اپنی والدہ کو آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کا دل تڑپے گا، اگر ماں نے 2 سال سے اپنے لال کو نہیں دیکھا، بیٹے کو نہیں دیکھا تو ملاقات کے لیے دل تڑپے گا۔ اب آپ نے سنا شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ہے کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، کیونکہ جب معرفت حاصل کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، تڑپ پیدا ہوگی، اور جب ملاقات کے لیے آگے بڑھو گے تو جواب یہ ملے گا جب تک تیرے اندر گناہوں کی غلاظت ہے تب تک تو اپنے محبوب سے مل نہیں سکتا۔ اے انسان، اگر تیرا سب سے بڑا محبوب معشوق تیرا امام اور امام زمانہ فرزند زہرا ہے اور تو اس سے ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ان رکاوٹوں کو ہٹا دے، ان گناہوں کی غلاظتوں کو ہٹا دے، بری صفات کو ختم کر دے، پھر انسان صحیح کرے گا کہ خود کو پاک کرے۔ اور یہی تو انبیاء کا مقصد ہے۔ 1,24,000 انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ آج غیب کے پردے میں رہ کر امام چاہتے ہیں کہ جو میرے صحیح عاشق ہیں وہ اسی مقصد کو انجام دے، خود کو پاک کرو، پھر تم کبھی میری زیارت سے محروم نہ رہو گے۔ صلوات پر محمد وعلیہ۔
عزیزان گرامی، اب ہم خود کو پاک کیسے کریں؟ ابتدا کہاں سے کریں؟ تو کل آپ نے سنا کہ پہلا درجہ خود کو پاک کرنے کا کیا ہے کہ انسان خود کو ناقص سمجھے. اگر ہم نے کہا کہ ہم کامل ہیں، ہمارے اندر کوئی نقص نہیں، عیب نہیں، تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں؟ لہذا احادیث میں ہے، مستحب ہے، اچھی صفت ہے کہ انسان اپنے آپ سے ہمیشہ بدگمان رہے، سوء ظن کرے. دوسروں سے بدگمانی حرام ہے، مگر اپنی ذات سے بدگمانی کرنا عبادت. کیوں خود سے بدگمان رہے؟ مثال کروں، آپ نے جگہ پر گاڑی کھڑی کی اور واپس آئے، شیشہ ٹوٹ گیا، آپ نے سوچا اتفاق ہے، پھر دوبارہ اس جگہ پر گاڑی کھڑی کی، پھر دوبارہ شیشہ کسی نے توڑ دیا، تیسری بار کھڑی کی، تیسری بار شیشہ ٹوٹا. اب آپ کہتے کیا کہیں گے؟ اب آپ بدگمان ہو جائیں گے اس جگہ جہاں 3 مرتبہ آپ کا نقصان ہوا ہے، 3 مرتبہ آپ کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہے. اب وہاں اس جگہ سے بدگمان ہوں گے کہ یہاں کوئی شریر بچہ ہے جو آ کے میری گاڑی کو توڑ دیتا ہے. اب وہاں گاڑی کھڑی نہیں کریں گے. تو اسی لیے فرمایا اپنی ذات سے بدگمان ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ نفس امارہ ہے، اس نے کتنی مرتبہ ہمارے ایمان کے شیشے کو توڑا، کتنی مرتبہ ہم سے گناہ کرا، کتنی مرتبہ خدا کے سامنے اس نفس امارہ نے ہمیں بے آبرو کیا. لہذا انسان اپنی ذات سے بدگمان ہو اور انسان اس فکر کو حاصل کرے کہ میرے اندر نقائص ہیں، تاکہ ان نقائص کو دور کرے. اور دوسرا مرحلہ کیا؟ جب ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم نے یہ سوچ لیا، فیصلہ کر لیا ہم ناقص ہیں اور ہم ان نقص کو، عیبوں کو، برائیوں کو، بری صفات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اب دوسرا مرحلہ بری صفات کو تلاش کرنا ہے. اور کل آپ نے سنا اگر انسان خود تنہا بری عادتوں کو تلاش کرنا چاہے، تلاش نہیں کر سکتا. لہذا دوست کی ضرورت ہے، ہمدرد کی ضرورت ہے جو ہمیں بتائے ہمارے اندر خامیاں کیا ہے. مثلا گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بیوی کو شوہر کے عیوب کا زیادہ پتا ہے، شوہر اپنے بیوی کے عیبوں سے زیادہ باخبر ہے. لہذا ایک دوسرے کی اصلاح کریں. اسی طرح سے کوئی دوست ایسا بنائے جو آپ کو آپ کی خرابیوں سے آگاہ کرے. مگر اس کے باوجود جب اس منزل پر آپ چلتے ہیں تو کچھ رکاوٹیں بھی ہیں. ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ آج بیان کرتے ہیں. کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں کہ اگر انہیں نہ ہٹا دیا جائے تو انسان کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. صلوات پر محمد والے. تزکیہ نفس، خود کو پاک کرنے میں دو قسموں کی رکاوٹیں. ایک عملی رکاوٹیں، کچھ ہمارے اعمال، اور دوسری رکاوٹیں عملی نہیں، کچھ نظریات ہیں، باطل نظریات، جن کی وجہ سے انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. حالانکہ 14 قسمیں پروردگار نے کھائی ہیں قرآن کریم میں، اور کہیں اتنی قسمیں نہیں کھائیں. اور اس کے بعد کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ جو خود کو پاک کر لے. اب رکاوٹیں، عملی رکاوٹوں میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ جس کا آج ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں دیگر رکاوٹوں کا ذکر کیا جائے گا. ان رکاوٹوں کو اگر مومن مسلمان اپنے آگے سے نہ ہٹائے، اپنے وجود سے دور نہ کرے تو یہ بیچارہ کتنا بھی چاہے مگر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور انہی رکاوٹوں میں سے عملی جو چیزیں ہیں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے رزق حرام کا کھانا. رزق حرام کا، کہ رزق حرام اگر انسان کھا رہا ہے تو یہ بیچارہ انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ حدیث کے جملے ہیں اور عجیب جملے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی 40 دن لقمہ حرام نہ کھائے، 40 دن اگر کوئی لقمہ حرام نہ کھائے، اس سے مراد کیا کہ بھائی حرام بھی نہ کھائے اور یہاں تک احتیاط کرے اگر حرام کا شک ہے، شبہ ہے، کیونکہ امام زمانہ کی دعا ہے کہ پروردگار مجھے حرام سے بھی بچا اور مجھے شبہ، جس غذا میں شبہ ہو، حرام ہونے کا شبہ ہو، حرام ہونے کا شک ہو، اس سے بھی بچا. لہذا حدیث مکمل کی جائے، فرمایا 40 دن اگر انسان حرام کی غذا اپنے پیٹ کے اندر
نہ اتارنا. اب شرعن مسائل آسان ہیں مگر ایمان اور تقویٰ کے اعتبار سے مسائل مشکل ہے. کہ انسان امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کچھ اور مسائل ہیں. اور شرعن کوئی مسئلہ نہیں. مثلا آپ نے مسلمان کے گھر میں جا کے کھانا کھا لیا, مسلمان کے دکان سے چیز خرید لی, اب یہاں پر تحقیق کرنا ضروری نہیں. مگر جو لوگ بلندی چاہتے ہیں, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات چاہتے ہیں, ان کے لیے خود امام نے جو طویل دعا بتائی ہے اس میں یہ ہے کہ حرام سے صرف نہ بچنا بلکہ شبہ جس میں شبہ ہو جائے اس غذا سے بھی بچنا. کیوں؟ مثلا گناہ نہیں ہوگا, بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا, مسلمان کے گھر چلے گئے, اس نے ہمیں حرام کھلا دیا, اب ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم نے اسے مسلمان سمجھا, مومن سمجھا, اس کا قصور ہے, گناہ اس پر, ہم پر کوئی قصور نہیں, لیکن اس حرام غذا کا اثر ہمارے اوپر ضرور ہوگا. کیوں؟ جیسے آپ نے غلطی سے زہر کھا لیا, جب کوئی اور اگر ہمیں زہر کھلا دے تو ہمارا کوئی گناہ نہیں کہ ہم نے کوئی خود زہر نہیں کھایا, کسی اور نے اگر ہمیں زہر کھلا دی یا غلطی سے ہم زہر کھا لیں تو شرعن کوئی گناہ نہیں, مگر اس زہر کے اثرات یقیناً ہمارے اوپر پڑیں گے, ہمارے جسم پر پڑیں گے. تو اسی طرح سے حرام غذا کے اثرات ہیں. اب اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ 40 دن اگر اپنے پیٹ کو کوئی حرام کی غذا سے بچائے تو عجیب جملہ ہے, فرمایا حتیٰ کہ کوئی مجلس نہ سنے, کوئی نصیحت کی بات نہ سنے, اگر 40 دن اس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں گیا تو یہ خود بخود اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے. نعرہ تکبیر. کتنی بڑی بات, کتنی عجیب حدیث. نہ مجلس میں گیا, نہ کتاب, نہ کسی نے نصیحت کہا, خود بخود یہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا, اپنی قبر کو آباد بنانے کی طرف متوجہ ہو جائے گا, قیامت کے حساب و کتاب کی طرف خود بخود متوجہ ہو جائے گا. آج دشمن اسلام کیا کر رہے ہیں؟ حرام کی غذا کو عام کر رہے ہیں. اب وہی دکانیں ایک دو فلا جو امریکہ یورپ میں تھی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں اور ان دیگر شہروں میں یہ یہودی لابی, یہ لوگ حرام کی غذائیں لا رہے ہیں, حتیٰ کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اکثر چیزیں باہر سے لائی جاتی ہیں. ان حرام کے ذریعے سے یہ نوجوانوں کا ایمان بگاڑنا چاہتے ہیں, اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور قرآن کی آیتیں ہیں, بلکہ سائنسی انداز سے بھی آج ثابت ہو چکا ہے کہ غذا کے بدلنے سے آپ انسان کے اخلاق کو بدل سکتے ہیں. آج سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا. مثلا آپ دیکھیے خنزیر کا گوشت حرام, کیوں حرام؟ بکرے کا بھی گوشت ہے, وہ بھی گوشت نہیں. اسلام نے کہا کہ بکرا حلال, خنزیر حرام. پروردگار وہ بھی جانور ہے, وہ بھی جانور. پتا چلا کہ یقیناً کوئی حکمت موجود ہے, کیونکہ خنزیر کا گوشت حرام, بکرے کا گوشت حلال. اور ایک مسئلہ نہیں, ایک ریزن نہیں, بہت سارے ریزنس ہیں. کیا ریزنس ہے؟ خنزیر سب سے زیادہ بے غیرت حیوان, جہاں پر اسلام منع کر رہا ہے کہ اگر خنزیر کا گوشت کھاؤ گے, یا اسی طرح سے جتنے درندے ہیں, بھیڑیے کا گوشت کھانا حرام, شیر کا گوشت کھانا حرام. جتنے درندے ہیں نا, حیوان جن کا کام نہ ہے چیرنا, پھاڑنا, ظلم کرنا, ان کا گوشت حرام. کیوں حرام؟ اس لیے کہ اگر درندے کا گوشت کھاؤ گے تو تمہارے اندر درندگی آئے گی, تمہارا اخلاق بگڑے گا. اگر بے غیرت حیوان کا گوشت, خنزیر کیونکہ بے غیرت حیوان ہے, اسے اپنے ناموس پر غیرت نہیں آتی, لہذا اگر اس کا گوشت کھاؤ گے بے غیرت ہو جاؤ. اور آپ دیکھیے آج یورپ میں جو انگریز کا گوشت کھاتے ہیں, جو انگریز خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں, ان کے اندر غیرت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. سلوات پڑھی محمد والے محمد. دیکھیے اس کے اثرات آپ دیکھ سکتے, اتنی بھی غیرت, ذرہ برابر غیرت نہیں کہ ان کی بیوی کے ساتھ کوئی ڈانس کرے, ناچے, انہیں کوئی غیرت نہیں آتی. خنزیر بھی ایسا جو اس کی مادہ کے ساتھ کوئی بھی
بے غیرتی کا کام کر دے اس سے غیرت نہیں آتی. لہذا اب آپ نے دیکھا غذا کے اثرات ہیں. فرمایا 40 دن اگر تم فقط اتنی زحمت کرو کہ شکم پرست نہ بنو, ہر چیز نہ کھاؤ. قرآن نے بھی کہا فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, اے انسان کھانے سے پہلے اپنے طعام پر نظر کر, یہ حلال ہے حرام ہے, اس میں ملاوٹ ہے, اس میں شبہ ہے اور اس کے اثرات ہے. فرمایا اگر 40 دن کوئی پیٹ میں لقمہ حرام نہ ڈالے تو خود بخود اپنی ہدایت کے لیے جدوجہد کرے گا, اصلاح کے لیے, خود بخود آخرت کے لیے, قیامت کے لیے متوجہ ہو جائے گا. یعنی یہ حرام ہے جو انسان کو خدا سے غافل بنا دے. یہ حرام کی غذا ہے. انسان قبر کو بھلا دیتا ہے, حالانکہ پتہ کہ ایک دن قبر میں اترنا, ایک دن مرنا, مگر حرام کی غذا کھانے کے بعد ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ہے کہ 2 لقمہ حرام سے بچنا 2000 رکعات نماز مستحب کے برابر ثواب. 2 لقمے حرام کے اگر ہم نے نہ کھائے, پیٹ پر کنٹرول کیا تو 2000 رکعات نماز کے برابر ثواب. کس کا درجہ جاتا ہے؟ 2000 رکعت نماز کے لیے کم سے کم 2000 منٹ تو لگیں گے. اتنا ثواب کیوں ثواب؟ اس لیے کہ جہاں لقمہ حرام پہنچ گیا وہاں ایمان رخصت, دین رخصت, ہدایت رخصت. آج دیکھیے کس طرح ہمارے ملک میں حرام آ چکا, حتیٰ کہ باہر سے چاکلیٹ آتے ہیں, بسکٹ آتے ہیں, حتیٰ کہ یورپ امریکہ میں رہنے والے اس مسئلے سے زیادہ حساس ہیں. ان کے بچوں کو پتا ہے کہ انگریڈینٹ میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں, لاڈ ہے, پلا ہے, وہ نہیں کھاتے. مگر یہاں لوگوں کو پتا نہیں بھائی یہ امریکہ سے آیا ہے, یہ چاکلیٹ انگلینڈ کا ہے, بغیر دیکھے بغیر پوچھے کھا لیتے ہیں. اور ان حرام کی چیزوں کے اثرات ہیں عزیزان گرامی. اور بلکہ امام حسین علیہ السلام ارواحنا علیہ الفدا کا خطبہ ہے کربلا کے میدان میں, اس میں بھی یہی الفاظ کہ امام حسین علیہ السلام نے کس قدر ان ظالموں کی ہدایت کے لیے کوشش کی, کتنے خطبات دیے, 3 دن کے پیاس سے مولا, اور ان ظالموں کو پھر بھی ہدایت دینا چاہتے ہیں. کیونکہ کریم گھرانے سے تعلق, خود بھی کریم تھے, کریم ابن کریم نہیں چاہتے تھے کہ جہنم میں جلیں. بار بار مولا ان کی ہدایت کے لیے خطبے دیتے تھے, تقریر کرتے تھے, اور ظالم پتھر مارتے, ظالم برا بھلا کرتے. اس کے بعد امام حسین نے آخر میں کیا جملہ کہا؟ فرمایا تم نے اپنے پیٹوں کو, شکموں کو, اپنے پیٹ اور شکموں کو کیونکہ حرام کی غذا سے بھر دیا ہے, اس لیے وقت کے امام کی بات اس کا تم پر کوئی اثر نہیں. سب اندازہ لگائے, اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو زمانے کے امام کی بات کا بھی کوئی اثر نہیں. اور اگر پیٹ میں حرام نہیں تو حدیث آپ نے سنی, خود بخود انسان نصیحت چاہتا ہے, خود بخود اصلاح چاہتا ہے. اور عزیزان گرامی, جو لوگ چاہتے ہیں اپنے مولا سے ملاقات, امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرقہ شریف سے ملاقات کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ غذا میں احتیاط کریں, غذا میں احتیاط کریں. اگر غذا میں احتیاط نہ کیا تو وہ ایک قدم بھی امام زمانہ کی طرف بڑھ نہیں سکتے, وہ زیارت امام زمانہ سے محروم رہیں گے. میں 32 سال پہلے ایران کا ایک واقعہ عرض کروں. جس طرح سے آج آپ نے سنا ہوگا ایران میں 5-6 برس کا بچہ ہے جسے کہتے ہیں معجزہ قرآن, محمد حسین طباطبائی. پورا قرآن نہ فقط یاد ہے بلکہ جو سوال پوچھیں, جو لفظ پوچھیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دنیا کا کوئی سوال کرے وہ قرآن مجید سے جواب دے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا, آپ لوگ بہت سارے جانتے ہوں گے, لندن گئے, وہاں سے پی ایچ ڈی حاصل کی. یہ اس زمانے کا یہ بچہ قرآن کا معجزہ کہ اتنی کم عمری میں اس بچے کو قرآن یاد. مگر 32 سال پہلے ایران میں ایک اور بھی ایسا معجزہ ہوا تھا, اور وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا بلکہ جوان لڑکا تھا, 18 سال کے قریب. اس کا نام تھا کاظم. یہ بچے کا معجزہ کیا ہے؟ یہ بالکل ان پڑھ ہے, بالکل ان پڑھ. ان کے گاؤں میں
یہ کاظم خود کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک مولانا تبلیغ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو خمس نہیں دیتا، اس کے گھر کا کھانا حرام، کیونکہ زکوٰۃ جو نہیں دے رہا اس میں یتیم کا مال ہے، مظلوم کا مال، بیوہ کا مال، اور جو خمس نہیں دیتا امام زمانہ کا مال، وہ غصب کر رہا ہے، غاصب ہے، چور ہے، لہذا اس کا کھانا حرام۔ اب یہ کاظم کہتا ہے، جب یہ مولانا کی تقریر میں نے سنی، میں نے جا کے باپ سے پوچھا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ نہیں، بلکہ باپ جیسے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ کیا زکوٰۃ کی بات آ گئی، اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہم آپ کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے۔ تو باپ نے سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، اور یہی ہوا، ہم نے گھر میں کھانا نہیں کھایا۔ اب بغیر کھانے کے کیسے گزارا؟ آخر ہم نے سوچا کہ یہاں تو ہم بغیر کھانے کے گزار نہیں سکتے، خود چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے پڑھیں گے بھی، وہیں مدرسے میں کوئی غذا مل جائے گی، غذائے حلال کا۔ تب میں کم آ گیا، جب کم آ گیا تو میرے باپ نے میرے پیچھے لوگوں کو بھیجا کہ میرا بیٹا کہاں سے، زمین میں اس کے ساتھ مددگار تھا۔ باپ نے کہا بھائی اگر ایسی بات ہے اور تو میرے گھر کا کھانا نہیں کھانا چاہتا تو زمین کا ایک ٹکڑا میں تجھے دیتا ہوں، تو اسے زکوٰۃ دے جو بھی دے، اور تو الگ ہو جا اور وہیں سے غذا کھلا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ کب میں آیا، باپ نے مجھے 1 2 4 جو بھی ایکڑ زمین دے دی، اور میں نے ہل چلایا۔ پہلی فصل میں میں نے نہ فقط زکوٰۃ دی بلکہ آدھی جو رقم آئی وہ میں نے یتیم و غریبوں میں دی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میری فصل اور بہت زیادہ اچھی ہو گئی، سارے شہر والوں سے میری فصل اور زیادہ اچھی ہو گئی، مجھے اور ایمان ہو گیا۔ کیا اسی زمین پہ میں کام کر رہا تھا تو میں نے دیکھا 2 سید ہے اور ہمارے شہر میں امام زادے کی زیارت تھی، وہاں اس کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے سیدوں سے پوچھا آپ امام زادہ کی زیارت کی طرف جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، تو میں نے کہا شاید ان کو راستہ پتہ نہ، میں ان کے ساتھ چلوں، مگر میں نے دیکھا وہ صحیح راستے پہ جائیں۔ ایک مرتبہ ہم امام زادہ کی زیارت کے لیے داخل ہوئے تو ان میں سے ایک سید نے مجھ سے کہا میرا نام لے کر، حالانکہ میرے نام سے نہیں معلوم کیسے واقف تھا، کاظم زیارت کیوں نہیں پڑھتا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ میں ان پڑھ، میں زیارت کہتا ہوں، میں 1 لفظ بھی پڑھا ہوا نہیں۔ ایک مرتبہ سید نے کہا کہ وہ اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ۔ میں نے کہا کہ اللہ میں نے کہا میں ان پڑھ۔ ایک مرتبہ قریب آیا، میرے سینے پہ ہاتھ رکھا یا کچھ کیا اور کہا اب پڑھ۔ تو اب جو میں نے دیکھا تو آیت بہت ہی آسانی سے میں پڑھنے لگا، اور وہ آیت سفریہ تھی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سارا قرآن میں پڑھ سکتا ہوں، نہ فقط پڑھ سکتا ہوں بلکہ پورا قرآن مجھے یاد ہو گیا۔ صلوات پہ محمد والے۔ اور وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے، اور میں اپنے شہر کے مولانا کے پاس آیا اور میں نے اسے واقعہ بتایا کہ میں پورے قرآن کا حافظ بن گیا ہوں، حالانکہ میں ان پڑھ ہوں۔ وہ بھی حیران ہو گیا، میرا اس نے امتحان لیا قرآن مجید لے کر، اور اس نے کہا واقعاً شہر میں اعلان کیا کہ یہ پورے قرآن مجید کا حافظ ہو چکا ہے۔ لوگوں نے حملہ کیا، وہ ایران میں خصوصاً کوئی معجزہ ہو جائے اس کا کپڑا پھاڑنا چاہتے ہیں، اس سے دعا لینا چاہتے ہیں، لوگوں نے حملہ کیا، لہذا مولانا نے کہا کہ یہاں تیرا رہنا مشکل ہے، تو گم چلا جا۔ پھر میں گم آیا اور بڑے بڑے علماء نے میرا امتحان لیا اور سب نے کہا کہ واقعی یہ حافظ قرآن ہے۔ اب یہ حافظ قرآن کیسے بنا؟ امام زمانہ کے لطف و کرم سے۔ اور کیوں بنا؟ اس لیے کہ غذائے حرام سے خود کو اس نے بچا لیا۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، لاکھ مجلسیں پڑھیں، لاکھ مجلسیں سنیں، لیکن اگر غذا کے معاملے میں ہم نے احتیاط نہیں کی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ لہذا بہت سخت ہے اس زمانے میں، بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں رہتے ہیں آپ پاکستان میں، مگر انگلینڈ کی چیزیں آ رہی ہیں، چائنا کی چیزیں آ رہی ہیں، پورا دنیا مل چکا ہے، ہر دنیا کے کونے کونے کی چیزیں آپ کھا رہے ہیں، بازار میں لینے جاتے ہیں، یہ میڈ ان فلاں ہے، یہ میڈ ان فلاں ہے، لہذا مشکل ہے، لیکن جو احتیاط کرے اس کے لیے مشکل
نہیں ہے. عزیزان گرامی کے حسن نوجوانوں کو چاہیے, بزرگوں کو چاہیے جو واقعی عاشق ہے اپنے مولا کے زیارت کے, وہ غذا میں احتیاط کریں, اور جس قدر غذا میں احتیاط کریں گے اس قدر وہ منزل کے قریب پہنچیں گے. صلوات پر محمد والا. آئیے اپنے مولا کی خدمت میں درخواست پیش کریں. اے امام زمانہ, ہم سبھی آپ کے عاشق ہیں, ہم سبھی آپ کی زیارت کے خواہشمند ہیں, مگر ان گناہوں نے ہمیں اسیر کر دیا, گناہوں نے ہمیں اپنا قیدی بنا دیا. اے فرزند زہرا, تو ہمارے لیے دعا کر کہ گناہوں کے زنجیروں کو ہم کھول دیں, آزاد ہو جائیں, پوری صفات کو نجات حاصل کر کے ایک دن تیری خدمت میں حاضر ہوں, اور اسی طرح سے خدا کی بارگاہ میں گر گڑائیں کہ پروردگار نہیں معلوم زندگی کتنی رہ گئی ہے, نہیں معلوم کب موت آنی ہے. ایسا نہ ہو ان نجاستوں کی وجہ سے بغیر زیارت امام زمانہ کی دنیا سے چلے جائیں. پروردگار تو غفار ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور اس مجلس کے صدقے میں ہمیں پاک کر دے تاکہ ہمارا امام ہمیں قبول کرے. اللہ صلی علی محمد جب حسین گھوڑے سے اتر کے جو کٹے ہوئے بازو بازوؤں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی تو میرے اللہ میرے گناہگار ہاتھوں تو میں دیکھ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ آج ہماری دعائیں قبول کر لے سب مل کے کہیے یا اللہ
کے کہیے یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا فریاد بھرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ خدا ہماری فریادیں سن لے آج ہم تیری رحمت میں امیدوار ہو کے آئے ہیں اے خدا ہم فقیر ہیں تو امیر ہے امیر کبھی فقیر سے یہ نہیں پوچھتا اے فقیر کیا لائے ہو میرے اللہ جو تو بھی ہم سے یہ نہ پوچھنا کیا لائے ہو میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں لایا زندگی فنا کر دی میں نے گناہوں غفلت میں میرے اللہ آج ہمیں توبہ کی خیرات دے دے آج ہمارے گناہ بخش دے سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار سنیں گے وہ کس قدر مہربان ہے اس قدر وہ بخشنے والا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہو جب خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ کہتا یا غفار پہلی مرتبہ خدا فرماتا فرشتوں اس کے جواب نہ دینا اس نے میری دربار میں بڑی گستاخیاں کی ہے میرے قرآن کے فرامین کو بامال کیا ہے اس نے میرے رسول کے دل کو دکھایا ہے اس نے گناہ کر کے امام زمانہ کا دل خون کیا ہے اس میں جواب نہ دے مگر جب دوبارہ وہ گناہگار کہتا یا غفار اگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہے تو دوبارہ بھی خدا کہتا ہے اسے جواب نہ دو مگر جب وہ تیسری مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے یا غفار تو خدا فرشتوں سے کہتا فرشتوں اگر میں نے اس سے جواب نہ دیا تو اس بیچارے کو کون جواب دے گا اس کا میرے سوا کوئی اور رب تو نہیں ہے اسے جواب دو میں نے اس کے گناہ بخش دیے اس کے گناہ مٹا دو
سب مل کے گئی یا غفار سارے گناہ بخش دے ہمارے والدین کے گناہ بخش دے اے خدا مجھے نہ دیکھ میں تیرے دربار میں آنے کے تنہا لائق نہ تھا میرے ہاتھ بھی گناہوں سے سیاہ گار تھے میری زبان بھی گناہ گار ہے میرا دل بھی گناہوں نے نجس کر دیا میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہوں اسی لیے میں تنہا نہیں آیا حسین کو وسیلہ بنا کے آیا ہوں اور میرے اللہ جو مجھے نہ دے اس مجمع کے گناہوں کو نہ دے تجھے واسطہ اس باب الحوائج کا تجھے واسطہ عباس علمدار کا تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ اس مظلوم کا میں نے تجھے واسطہ لیا اس کے سب کے نام سب کو صاف کر حضیب و ایک ذاکر تھا اسے حضرت عباس سے بڑی عقیدت عاشق عباس ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی مصیبت کوئی نہ کوئی مسائل حضرت عباس پڑھا کر اور اگر خلوص کے ساتھ ان ہستیوں سے کوئی عشق و محبت کرے تو زیارت سے محروم نہیں رہے ایک مرتبہ اس ذاکر نے خواب میں عباس علمدار گزر حضرت عباس نے کہا اے ذاکر تو میرا عاشق اے ذاکر تو ہر مجلس میں میری مصیبت بڑھتا اے ذاکر اس لیے میں نے تجھے اپنی زیارت کرائی تمہیں عاشق مگر اے ذاکر تو نے میری ساری مصیبتیں پڑھ دی مگر ابھی تک تو نے میرا ایک مصائب نہیں پڑھا ذاکر کہتا میں نے حیران ہو کر کہا ہائے ابا میں نے ساری کتابیں مکتب کی پڑھی ہیں جتنی مصیبتیں آپ کی ہیں وہ مجھے یاد ہے مگر بتائیے وہ کون سی مصیبت وہ کون سا مسئلہ حضرت عباس نے کہا روایت نہیں ہے مگر ایک لطیف نقطہ ہے ایک میرا مصائب خاص ہے جو تو نے ابھی تک نہیں پڑھا مولا بتائیے وہ کیا ہے حضرت عباس نے فرمایا ایسا کہ کربلا کے سارے شہیدوں اور میرے اندر ایک فرق ہے میرے اندر ایک مصیبت زیادہ ہے پوچھا کیا مصیبت عباس نے فرمایا سارے کربلا کے شہیدوں کے گھوڑے سے گرنے میں اور میرے گھوڑے سے گرنے میں فرق ہے جتنے شہید گرے تھے ان کے بازو سلامت مگر جب میں گھوڑے سے گرا تھا میرے بازو گٹے ہوئے تھے مجھے پتا میں گھوڑے سے کیسے گرا کیونکہ گرنے والا خود کو بازوؤں سے سنبھالتا میرے بازو موجود نہ تھے ادادارو یہ مصیبت آپ نے سنی اگر اجازت ہو آپ کی طرف سے حضرت عباس کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں آقا عباس
سچ کہا آپ نے، جیسے آپ گھوڑے سے گرے ویسے مدینہ سے کربلا کے میدان میں کوئی شہید نہ گرا، مگر آقا عباس اسی میدان میں 11 محرم کو جب زینب قیدی بن کے آئی، امام زمانہ فرماتے میرا سلام میری ان دادیوں پہ جن کے دونوں ہاتھ ان کے گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، یا زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی، زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا، زینب ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے، مگر ہاں آقا عباس آپ گھوڑے سے گرے، زینب پروردگار تجھے زینب کی مظلومیت کا ہم گناہگار ہیں بدکار، پروردگار اس بیوی کے صدقے میں ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما،